بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ طور کے مختصر پیغامات کے ساتھ آیات 1 سے 49 تک دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مبارکہ سورہ طور مکی سورہ ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 52 نمبر اور نزول میں 76 نمبر اس کا ہے۔ اس سورہ میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں فرمایا گیا ہے، چنانچہ چند تاریخی اور آفاقی شواہد کا حوالہ دینے کے بعد قریش کو نہایت واضح الفاظ میں دھمکی دی گئی ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اس صورت کے پہلے رکوع کا موضوع آخرت ہے۔ اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روک سکے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور اسے مان کر تقوی کی روش اختیار کرنے والے کس طرح اللہ کے انعامات سے سرفراز ہوں گے۔ اور پھر دوسرے رکوع میں رسالت کا بیان ہے اور سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پہ کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے لیے اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ ہے۔ آخر میں پھر یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ ان مزاحمتوں کا مقابلہ کیے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ والبحر المسجور، مسجور سجور مصدر سے ہے۔ البحر کی صفت ہے جس کے معنی ہوں گے لبریز اور سخت گرم۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت کے روز سارا سمندر آگ بن جائے گا، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی، معنی ہوں گے قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی، اور نہیں کم کریں گے ان کے عمل میں سے کوئی چیز۔ التنا علاتتن مصدر سے ہے جس کے معنی کم کرنے اور گھٹا دینے کے۔ علتناہم علاتنا علاتتن مصدر سے جس کے معنی کم کرنے اور گھٹا دینے کے ہیں، اور نہیں کم کریں گے ان کے عمل میں سے کوئی چیز، تو اس کلمے کا مطلب یہ ہوگا وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب پر چھینا چھپٹی بھی کریں گے، جس میں نہ
یا وہ گوئی ہوگی نہ بدکاری ہوگی۔ یتنازعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یتنازعون فی کاسن، وہ ایک دوسرے کی طرف شراب کے جام بڑھائیں گے، اس کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اور یتنازعون فیہا کاسن لا لغون فیہا ولا تعثیم، تو وہاں ایک دوسرے سے جام شراب پر چھینا چھپٹی بھی کریں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بدکاری ہوگی، معنی اس طرح ہوں گے۔ کاسن ظرف اور مظروف یعنی شراب اور جامع شراب دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی یہ شراب ان برے اثرات سے بالکل پاک ہوگی جو دنیا کے شراب کے لوازم میں سے ہے۔ اس سے آدمی نہ تو کسی لغو گوئی میں مبتلا ہوگا اور نہ کسی پر گناہ کی تہمت لگائے گا، جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کرتے ہیں۔ نہ تربصو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تربص مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے کسی کے لیے خیر یا شر کا منتظر رہنا، کسی کو کوئی اچھی یا بری بات پیش آنا۔ ریبن، رابن اور یریب مصدر سے، ریب المنون، المنون من جو ہے نا من سے ہے، جس کے معنی ہے گردش زمانہ، آفات سماویہ۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ تکولو لون مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر دوسرے کی طرف کہہ دینا۔ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے چلے جاتے ہیں؟ مغرم، غرمن اور غرامتن مصدر سے، جس کے معنی ہے غیر لازم چیز کا ذمہ دار ہونا، نقصان اٹھانا۔ غرامتن یا غرمن مصدر سے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ یسعقون ساکن مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے چیخ سے بے ہوش ہونا اور مرنا، ہلاک ہو جانا، ان پر پڑے بجلی کی کڑک۔ یسعقون، یہ تھا پیغام سورہ طور کا، اور اس کے اندر موجود چند مشکل الفاظ کے معنی ان کے مصادر کے ساتھ آپ کی طرف یہ پیش کیے گئے ہیں، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔